بلند کیا اور فرنگیوں کے خلاف، انگریزوں کے خلاف انہوں نے فتویٰ جاری کیا کہ انگریزوں سے جہاد کرنا، انگریزوں سے اپنے ملک کو چھڑانا، اپنے ملک میں رہنے والے اپنے ملک کے باشندوں کی حفاظت کرنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا تو فتویٰ جاری کرنے کے بعد سارے ہندوستان کے چپے چپے سے مسلمانوں کے اندر آزادی کی، اور مسلمانوں ہی کے اندر نہیں بلکہ یہاں کے رہنے والے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہر ایک کے اندر جو ہے اپنے ملک کی آزادی حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہونے لگا، ولولہ پیدا ہونے لگا۔ تو تب انہوں نے سب مل کر انگریزوں کے خلاف جب جنگ لڑنا شروع کی تو تب سے یہ جنگ شروع ہوئی، اور یہ جنگ چلتے چلتے بالآخر 1857 میں 1857 میں ایک ایسی جنگ ہوئی جس جنگ میں سارے ملک کے، ہمارے ملک کے باشندے موجود تھے۔ اس میں نہ ہندو الگ تھا، نہ مسلم الگ تھا، نہ کرسچن الگ، نہ عیسائی الگ، کوئی بھید بھاؤ نہیں تھا، سب مل کر ایک جٹ ہو کر جنگ لڑ رہے تھے۔ مگر کچھ غداروں کی غداری کی وجہ سے جو ہے اس وقت میں ملک کو آزادی ملتے ناکامی دیکھنے کو مل گئی، اور اس وقت میں جو سب سے زیادہ نقصان ہوا وہ نقصان جو ہے مسلمانوں کا ہوا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کتنے احباب شہید ہوئے؟ کچھ آپ کو معلوم ہے؟ کتابوں میں، تاریخ کے پنوں میں ملتی ہے کہ 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ کتنے؟ ہم اور آپ آج یہاں یہ صرف مٹھائی کھا لیتے ہیں، خوشی کا پرچم لہراتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے ملک کے، ہمارے مسلم بھائی ہو یا عیسائی یا کرسچن یا ہندو، انہوں نے کتنی قربانیاں دی۔ تو 1857 کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا، اس میں 51,500 علماء اکرام تھے۔ کتنے؟ 51,500 علماء اکرام تھے۔ تاریخ کے پنوں میں یہ بات ملتی ہے۔ تھامسن اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جب وائسرائے برطانیہ نے جب 1857 کی جنگ ہونے کے بعد انگریزوں کو برٹن مل گئی، تو فتح ملنے کے بعد انہوں نے وائسرائے برطانیہ نے یہاں کے جو ان کے فرنگی سپاہی تھے ان سے بلا کر بات کی کہ بتاؤ تم اس ہندوستان کی جنگ میں کس طرح کا رول دیکھتے ہو؟ تو اس نے بے جھجک، انگریز تھا حالانکہ، کاتب تھا، مصنف تھا، اس نے کہا کہ میں نے جو ہے ہندوستان کی جنگ آزادی میں سب سے زیادہ اگر کسی نے خون پسینہ بہایا ہے تو وہ مسلمانوں نے بہایا ہے۔ وہ تھامسن خود لکھتا ہے کہ میں دہلی کی جامعہ مسجد کے پاس جہاں پڑاؤ ڈالا تھا، وہاں اس پڑاؤ میں جب میں گیا تو مجھے کچھ جلنے کی بدبو آ رہی تھی، باس آ رہی تھی، تو میں اپنے خیمے کے پیچھے چلا گیا۔ جا کر میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں 40 علماء اکرام کو لایا گیا، ان کے بدن سے ان کے کپڑے اتارے گئے، اور ان سے صرف ایک بات کی شرط رکھی گئی کہ اگر تم نے یہ کہہ دیا کہ ہم 1857 کی جنگ آزادی میں جنگ میں شریک نہیں تھے، ہم تمہیں اب آزاد کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو خدا را وہ تھامسن خود اپنی کتاب میں لکھتا ہے، قسم کھاتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم 40 علماء اکرام کو لا کر برہنہ کیا گیا اور ان کو دہتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا، مگر ان میں سے کوئی ایک عالم بھی ایسا نہیں نکلا جس نے اپنی جان بچانے کے خاطر اس جنگ میں شریک نہ ہونے کا دعویٰ کیا ہو۔ تھامسن خود اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ علماء اکرام کو سوروں کی کھال میں لپیٹ کر کے دریا میں ڈال دیا گیا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ تھامسن خود اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ علماء اکرام کو ہاتھیوں کے اوپر کھڑا کیا گیا، اور دہلی کی جامعہ مسجد سے لے کر سندھ تک جو ہے جتنے بھی پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا گیا اور نیچے سے ہاتھیوں کو چلا دیا گیا۔ علماء اکرام شہید ہونا تو پسند کیا، اپنی جانیں دینا تو قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، مگر کبھی بھی اپنے ملک سے غداری نہیں کی، کبھی بھی اپنے ملک کی خاطر اپنے ضمیر کو نہیں بیچا۔ یہ ہے علماء اکرام کی تاریخ۔ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ آزادی کے جو آخری مرحلہ تھا، 1957 میں جو جنگ ہوئی، اس جنگ میں جو سپاہیوں نے انگریزوں نے پیٹ پھیر کر بھاگ گئے، تب جا کر یہ جنگ آزادی حاصل ہوئی؟ نہیں میرے بھائیوں، آج علماء اکرام کی تاریخوں کو مسخمار کیا گیا، اور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی تاریخ کو کہاں اجاگر کیا جا رہا ہے؟ آج اسباق میں ایسے اسباق، ہم اس سے ہرگز ان کے خلاف تو
خلاف اصول ہے جو جنگ آزادی کے سپہ سالار تھے ان کی تاریخوں کو توڑ مروڑ کر اور جو اس میں شریک نہیں تھے ایسوں کی تاریخ کو لا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے ذریعے سے ہمارے بچوں کی ذہنوں میں ہماری جو مجاہدین آزادی ہیں ان کے خلاف میں، اور اسی طرح ہمارے یہاں کے رہنے والے جو بھی مسلم سکھ عیسائی بھائی ہیں ان سب کے آزادی میں مسلمانوں کا کوئی رول ہی نہیں ہے۔ جب یہ بات عام ہوتی چلی جائے گی، پھیلتی چلی جائے گی، ہم اور آپ کیونکہ ہمیں تاریخ سے کچھ واسطہ ہی نہیں ہے، کچھ لگاؤ ہی نہیں ہے، تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے مسلمانوں کا اس میں کچھ رول ہی نہیں ہے، مسلمان جنگ آزادی کے لیے کچھ کیے ہی نہیں۔ جبکہ اگر علماء اکرام نہ ہوتے تو یہ ملک کی آزادی بھی مشکل تھی۔ اپنی جانوں کو قربان کیا تو اس کے بعد جا کر یہ ملک آزاد ہوا۔ 1857 میں تو یہ جنگ ہوئی، اس کے بعد جب انگریزوں کو فتح مل گئی اس کے بعد 1861 سے لے کر انگریزوں نے ایک اور چال چلی کہ جب تک ہندوستان میں مسلمان اور قرآن کریم موجود ہے اس وقت تک ہم ہندوستان پر قابض نہیں ہو سکتے، ہندوستان کو اپنی ہندوستانیوں کو ہم غلام نہیں ہونے۔ یہ 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلائے، کتنے؟ 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلا دیے، اور اس کے بعد سے 1864 سے لے کر 1867 تک 1860 پر 4 عیسوی سے لے کر 1860 پر 7 عیسوی سال تک تقریباً 3 سال کا عرصہ، کتنے؟ 3 سال کا عرصہ گزرا۔ ان 3 سال کے عرصوں میں علماء اکرام کو ختم کرنے کا بندوبست کیا گیا، منصوبہ بنایا گیا، اور یہ منصوبہ بنا کر انہوں نے تاریخ کے پنوں میں ملتی ہے یہ بات، 1000 علماء اکرام کو انہوں نے پھانسی دے کر یا جلتے ہوئے آگ کے حوالے کر کے یا سولی پر چڑھا کر یا خنزیر کی چربی وغیرہ ان کے جسموں پر پھینک کر انگار میں ان کو ڈال دیا گیا تاکہ ان کو درد اور زیادہ ہو اور وہ یہاں سے ختم ہو جائے۔ یہی نہیں بلکہ تاریخ کے اوراق میں یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے کہ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جب انگریزوں کا تسلط حد سے زیادہ ہونے لگا اس وقت میں مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ جاری کیا کہ انگریزوں کی فوج میں داخل ہونا حرام ہے، انگریزوں کی فوج میں داخل ہونا حرام ہے۔ جیسے یہ فتویٰ جاری کیا تو ان کو پکڑ کر اسیران مالٹا یعنی مالٹا کی جیل میں لے جایا، جہاں سزا ہوتی ہے اس جگہ ان کو چھوڑ دیا گیا، چھوڑا ہی نہیں گیا بلکہ ان کو وہاں بند کیا گیا۔ ان کے شاگرد رشید خود کہتے ہیں کہ جب حضرت رات کا وقت ہوتا تو حضرت کو جو ہے انگریز یہ قید خانے سے نکال کر دوسرے جیل میں لے جاتے اور لے جا کر ان کی کمر میں جو ہے گرم راڑے سلاخیں جو ہیں گرم کر کے آگ میں تپا کر ان کی کمر کو داغ آ جاتا، جس کی وجہ سے جب حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد جب ان کو غسل دینے کے لیے لایا گیا اور ان کی کمر پر سے کپڑا ہٹایا گیا تو کیا دیکھتے ہیں غسل دیکھنے والے احباب دنگ رہ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ مولانا کی یہ حالت کیسے ہو گئی؟ تب جا کر وعدہ کیا تھا استاد نے اپنے شاگرد سے کہ یہ ظلم و ستم کسی کے سامنے اجاگر نہ کرے۔ جب استاد کا انتقال ہو گیا مالٹا کی جیل میں رہتے ہوئے انگریز رات کے وقت میں لے جا کر ان کی کمر میں جو ہے گرم سلاخوں کے ذریعے سے ان کی کمر کو داغا جاتا، جس کی وجہ سے ان کی کمر کا گوشت گل گیا، ختم ہو گیا اور صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا۔ یہ ساری قربانیاں ہمارے اور آپ کے علماء اکرام نے اس ملک کی آزادی کرانے کے لیے دی ہیں۔ آج ہم اپنے ملک کی تاریخ سے کوسوں دور ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا، دشمن چاہے کوئی بھی ہمارے خلاف کچھ بھی کہہ لے ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم نے اس ملک کو کچھ دیا ہی نہیں۔ یہ ہم اور آپ کے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے۔ یاد رکھیے کوئی بھی انسان اگر اپنا ماضی بھول جاتا ہے، اپنا بیتا ہوا کل بھول جاتا ہے تو اس کا آنے والا مستقبل اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ آگے آنے والا کیونکہ ہم نے اپنے ماضی کو بھول گئے ہیں، جس کی وجہ سے آج کے یہ جو حالات ہم پر دن بہ دن تنگ کیے جا رہے ہیں یہ سب کچھ ہمارے ماضی۔ اللہ ہمیں اپنے دلوں میں اپنے مجاہدین آزادی کی قدر و قیمت اور ان کی مجاہدانہ کردار کو ہمیں یاد کر کے ان کے لیے دعائے مغفرت وغیرہ کرتے رہنے، اور ان کے نام سے اگرچہ ان کے نام سے تصویریں نہیں بنائی جاتی تو کم از کم ان کے نام سے جو ہے
کتابیں تو چھاپی جا سکتی ہیں، ان کے نام سے جو ہے لائبریری وغیرہ تو بنائے جا سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو تاریخ کے پنوں میں پنے پڑھ کر لائبریری میں جا کر گھس کر اس لائبریری کا جو نام ہے اس کی کس بنا پر یہ نام رکھا گیا ہے اس کو سب جو ہے تھوڑا پڑھ لکھ کر وہ جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تو کم از کم ہم کر سکتے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے۔ کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، فرنگی کے فوجوں میں حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر بھگائے ہوئے ہیں۔ آپ تمام احباب کی خدمت عالیہ میں دل سے شکریہ کہتا ہوں کہ آپ نے مجھے جیسے ناکارے کو کچھ عرض کرنے کی توفیق دی۔ اللہ ہم سب کو کہیں سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق